بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی خوش قسمت ہو جس کی من چاہی چیز کو اللہ بہت جلد اس کا مقدر بنانے والا ہے اور تم پر غیب سے معجزات کے تمام در کھولنے والا ہے، تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے نا، تو یہ تین خاص نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے، جن رکھو محبتیں لوگ ترجیحات یہاں تک کہ مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کا رزق اور اس کا جوڑ اپنے ذمے لے رکھا ہے، ہر چیز کی ابتدا اور اختتام مقرر کر رکھا ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور کب تمہیں کیا دینا ہے، اور اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کی ہے کہ اس پر ہر ایک چیز عیاں ہے، اور انسان جس طرح اپنے لیے جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ کیا تمہارا رب ہی نہ جانے گا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ تو باریک بین اور دانا ہے، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جب وہ جو کچھ قادر مطلق کی طرف سے تمہارے لیے مقدر ہوتا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کون سی دو بڑی نادانیاں ہیں جو تمہارے مقدر کو نہ بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تمہاری زندگی سے دور کر دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب تم دوسروں کی خاطر یا کسی کے بھروسے پر گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہو تو اللہ تم سے ناراض ہو کر تمہیں تمہاری منزل سے ہی گمنام کر دیتا ہے، اور اس اندھیرے میں تمہیں داخل کر دیتا ہے جہاں دور دور تک کوئی روشنی تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھنا کہ رب کی خدائی کا یہ تقاضا ہے، ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ جب تمہاری نیکی کا اجر اور تمہاری بدی کا بدلہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ نے تمہارے اعضاء حواس ذہنی قوتوں کے متناسب مزاج کو ہموار کر کے تمہارے اندر بھلائی اور برائی دونوں کے ملانات رکھ دیے ہیں۔ وہ جو نفس کا تزکیہ از خود کرتا ہے وہی بہترین انعام کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور سکون و راحت بھری زندگی بھی انہی کو ملتی ہے جو اپنے رب کی رضا کو اول رکھتے ہیں، تو اللہ بھی ان کی رضا میں بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں قابل قدر بن کر اپنی من پسند چیزوں کو اپنے نصیب کا حصہ بنوا لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثابت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے انہیں قوت بخشی۔ جانتے ہو جس طرح ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرتے ہوئے اپنی روشنی نہیں کھوتا، بالکل اسی طرح صرف اپنے رب کی رضا کے آگے جھکنا تمہیں تمہارا پسندیدہ موتی عطا کرتا ہے جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ یاد رکھو جو چیز تمہارے رب نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھی ہے وہ ہر بندہ دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے، جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہے اگر تم دوسروں کی دعا لینے والے ہو۔ اور اگر آج تم اپنی زندگی سے بہت مایوس اور پریشان ہو چکے ہو تو اس کا ایک بہترین حل ہے، ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے۔ تم اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ بس وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی تین خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تمہاری من چاہی چیز کو تمہارا مقدر بنانے والا ہے؟ جس میں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل ہر گھٹن سے آزاد ہو کر وہ ٹھنڈک محسوس کرنے لگے جو تمہارے دل میں جینے کی ایک نئی وجہ پیدا کر دے، اور تم سچی خدا ترسی اور خلق خدا سے حسن و سلوک جیسی اعلیٰ صفات سے جڑنے لگو،
تو سمجھ لو کہ اللہ ان قریب تم پر خوش قسمتی کے تمام دروازے کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تمہارا مقدر بدلنے کی دوسری نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تمہارا صبر اس انتہا پر لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، تو بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ ہو جاتے ہو، تو جان رکھو تمہاری طاقت کی یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں رب کی نگاہ میں زیر نہیں بلکہ زبر بنا دیتا ہے، کیونکہ جب تم اپنے جذبات کی طاقت پر عاجزی کو غالب رکھ کر صبر کرتے ہو تو وہ فراغ دست اور مہربان رب تمہاری من پسند چیز کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ملک ہیں اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ یاد رکھو اگر مقدر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں دعا کی توفیق کبھی نہ دیتا۔ تمہیں دعا کی توفیق ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہارا مقدر بدلنے والا ہے۔ اگر ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے تو دوسرا پاؤں قسمت اٹھاتی ہے، اور جانتے ہو وہ لوگ کون ہیں جو اپنی قسمت اپنی من پسند چیزوں کو لکھوا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ وہ لوگ جو مثبت سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں اور برے سے برے حالات میں بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے ہیں، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنی قسمت میں اپنی من پسند چیزوں کو لکھوا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ تم تک تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ تیرا نصیب تجھے مل کر رہے گا، چاہے 2 پہاڑوں کے نیچے ہو۔ مطمئن ہو جاؤ تم وہ دن ضرور دیکھو گے جب تمہارا مصور تمہاری زندگی کی بگڑی تصویر کو ایسے حسین رنگوں سے بھرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے انشاءاللہ۔ کیسی لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔